السلام علیکم ناظرین، دنیا اسلام سے ملی وائس کے خصوصی بلیٹن عالمی شب روز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں عبدالوہاب۔ منفرد خبریں تفصیل سے دیکھنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر ان خبروں کی اہم سرخیوں پر۔ بھارت میں حجاب کی پابندی پر بولا امریکہ، مذہبی شناخت پر پابندی غلط، حکومت کا فیصلہ آزادی پر ہے داغ۔ بھارت میں بدترین نفرت انگیز تقاریر اور تشدد موضوع پر امریکہ میں بین الاقوامی تنظیموں کا ویبینار۔ معروف اسکالر نوم چومسکی نے کہا، اسلاموفوبیا نے بھارت میں انتہائی مہلک اور خطرناک شکل کی ہے اختیار۔ امریکہ کا افغانستان میں نہیں تھا اچھا وقت، امریکی صدر پر انقلاب جلدی پر تنقیدوں پر بائیڈن نے دیا جواب۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے 43 برس مکمل، صدر رئیسی نے نام نہاد مغربی جمہوریت پر سادھا نشانہ۔ اور کھلاڑیوں کے حجاب پہننے پر پابندی کے خلاف فرانسیسی وزیر بھی میدان میں، مسلم کھلاڑیوں کی تائید۔ کرناٹک میں مسلم طلبہ کو تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے پر پابندی عائد کرنے کے سلسلے میں بین الاقوامی سطح پر بی جے پی حکومت کو تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکی آفس آف انٹرنیشنل ریلیجنس فریڈم کی جانب سے جمعہ کو شام میں حجاب پر پابندی کی سخت تنقید کرتے ہوئے اسے مذہبی آزادی کی خلاف ورزی، ایک داغ اور خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی پامالی بتایا گیا ہے۔ امریکی حکومت کے قائم کردہ آفس آف انٹرنیشنل ریلیجنس فریڈم کے سفیر راشد حسین نے کہا کہ مذہبی آزادی کے تحت ہر انسان کو اپنے پسند کے مطابق وضع کرنے کا اختیار ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک کو مذہبی شناخت پر پابندی عائد نہیں کرنی چاہیے۔ حجاب پر پابندی کا مسئلہ سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے، کیونکہ کرناٹک ہائی کورٹ نے جمعرات کو معاملے کی سماعت کرتے ہوئے حکومت کی پابندی کو خارج نہ کرتے ہوئے طلباء کو ہر قسم کی مذہبی شناخت اختیار نہ کرنے کا عبوری حکم دیا تھا۔ اس کے تحت طلباء کو حجاب پہننے کی اجازت فوری طور پر نہیں مل سکی ہے۔ امریکہ کے معروف اسکالر، فلاسفر اور مصنف نوم چومسکی نے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا نے بھارت میں ایک انتہائی مہلک اور خطرناک شکل اختیار کر لی ہے، جس نے تقریباً 25 کروڑ بھارتی مسلمانوں کو مظلوم اقلیت میں تبدیل کر دیا ہے۔ چومسکی نے بھارت میں بدترین نفرت انگیز تقاریر اور تشدد کے موضوع پر منعقدہ ویبینار میں اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اسلاموفوبیا کے رجحانات میں جہاں پورے مغرب میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں یہ بھارت میں اپنے سب سے مہلک شکل اختیار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی دائیں بازو کی ہندو نیشنلسٹ حکومت نے جموں کشمیر میں جرائم میں تیزی سے اضافہ کیا ہے۔ یہ ویبینار 17 مختلف بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا، جس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل، جینوسائیڈ واچ، ہندوز فار ہیومن رائٹس، انڈین امریکن مسلم کونسل، دلت سولیڈیرٹی فورم، انڈیا سول واچ انٹرنیشنل اور اسٹوڈنٹس اگینسٹ ہندوتو آئیڈیالوجی قابل ذکر ہیں۔ اس موقع پر بھارتی مصنف انپورنا مینن نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ بھارت میں بی جے پی کی حکومت میں آزادی صحافت کی صورتحال تشویش کا باعث ہے، خاص طور پر جموں کشمیر میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا ایڈوکیسی ڈائریکٹر جان اسٹیفن نے کہا کہ بھارتی حکومت کی طرف سے ہندو مذہب کی تشہیر کے لیے اقلیتوں کو بنانا بھارتی آئین کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ امریکہ کی افغانستان سے ذلت آمیز گھر واپسی کے بعد امریکہ میں سیاسی اور انتظامی سطح پر مایوس کن صورتحال ہے۔ سپر پاور بن کر اپنی دھاک جتانے والے امریکہ کو یہاں کے انتہا پسندوں کو افغانستان سے غیر متوقع طور پر نکل جانے کی بات اب تک ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ ہر آئے دن وہ بائیڈن انتظامیہ کو اس معاملے پر نشانہ بناتے رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ان رپورٹوں کو مسترد کر دیا ہے جن میں کہا جا رہا تھا کہ امریکی فوج افغانستان سے عسکری انخلاء کے انتظامی فیصلے پر خوش نہیں تھی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے ایک تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ متعدد امریکی فوجی کمانڈر افغانستان سے فوجی انخلاء کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کے منصوبے کے ناقد ہیں اور 2 دہائیوں سے جاری جنگ کے خاتمے سے متعلق انتظامی حکمت عملی کو درست نہیں سمجھتے۔ ایک امریکی ٹی وی چینل سے بات چیت میں صدر بائیڈن نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ افغانستان سے فوجی انخلاء کے حوالے سے کوئی بھی وقت اچھا وقت نہیں تھا۔ متحدہ عرب امارات میں افغان مہاجرین نے اپنی دوبارہ آباد کاری کے امریکی عمل کے خلاف امریکی سفارتی عمارت کے باہر مظاہرہ کیا۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد ہندوکش اس ریاست سے ریسکیو کیے گئے یہ افراد بھی متحدہ عرب امارات میں ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں امریکہ میں آباد کیا جائے۔ افغانستان سے نکالے گئے ان افراد کو متحدہ عرب امارات نے عارضی طور پر اپنے یہاں قیام کی اجازت دی تھی، لیکن افغانستان سے متحدہ عرب امارات پہنچنے کے 6 ماہ بعد بھی یہ باشندے سخت نگرانی والے مراکز میں مقیم ہیں۔ ناظرین، 7 جنوری سے 11 فروری سن 1979 کے درمیان ایران میں اسلامی انقلاب برپا ہوا تھا۔ اس کے تحت مغرب نواز بادشاہ رضا شاہ پہلوی کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا گیا تھا۔ ایران میں آج سارا ملک اسلامی انقلاب کی 43ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ انقلاب اسلامی آج بھی آزادی، اخلاق، عقلانیت اور انصاف کے ساتھ ساتھ خود مختاری، قومی عزت اور بھائی چارے کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ظلم و تسلط کو مسترد کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اسلامی انقلاب تسلط پسند طاقتوں کے حامی بدعنوان بادشاہی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور دین، آزادی اور خود مختاری پر مبنی اسلامی جمہوری نظام قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ سالانہ دن ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب تہران حکومت عالمی طاقتوں کے ساتھ اپنی جوہری ڈیل کے بحالی کے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس جوہری معاہدے سے قریب 4 برس قبل سال 2018 میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک طرفہ طور پر علیحدگی اختیار کر لی تھی اور اس کے بعد ایران پر انتہائی سخت اقتصادی پابندیوں کو نفاذ بھی کر دیا تھا۔ فرانس میں مسلم خواتین فٹ بال کھلاڑیوں کے حجاب استعمال کے مطالبے کی فرانس کی صنفی مساوات کی وزیر نے حمایت کی ہے۔ فرانس میں فرینچ فٹ بال فیڈریشن نے حال ہی میں جو نئے ضابطے طے کیے ہیں ان کی روح سے کھیل کے مقابلوں کے دوران مذہبی علامات مثلاً خواتین کے لیے حجاب اور یہودیوں کے لیے کپا یعنی ٹوپی پہننے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ لیس حجابیز نامی خواتین کی ایک تنظیم نے فرینچ فٹ بال فیڈریشن کے ضابطوں کو نومبر میں قانونی طور پر چیلنج کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ نئے ضابطے تفریق پیدا کرنے والے اور ان کی مذہبی عمل کی ادائیگی میں مداخلت ہیں۔ فرانس کی صنفی مساوات کی وزیر ایلزابتھ مورینو نے اس معاملے پر کہا ہے کہ فرانس کا قانون کہتا ہے کہ نوجوان خواتین حجاب پہن کر فٹ بال کھیل سکتی ہیں۔ آج فٹ بال کے میدانوں میں حجاب ممنوع نہیں ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس قانون کا احترام کیا جائے۔ بھارتی کی طرف فرانس میں بھی انتخابات قریب ہیں اور حجاب کا یہ معاملہ اب ملک میں گفتگو کا اہم موضوع بن گیا ہے۔ فرانس کا قانون تمام شہریوں کو مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے اور عوامی مقامات پر مذہبی علامات پہننے پر کسی طرح کی پابندی نہیں ہے، لیکن سال 2010 میں چہرے کو مکمل طور پر ڈھکنے والے برقعے پہننے کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں یہ تھی اسلامی پس منظر سے اہم بین الاقوامی خبریں۔ اگر آپ کو خبریں پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ اسے شیئر کر کے ہمارا ساتھ ضرور دیں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔